إني سلمان لمن سالمكم إني أرجو لمن حاربكم. امام کا ساتھ دینا ہے کس کے لیے؟ امام کے اہداف کی خاطر، امام کے مقاصد کی خاطر. چند نکات بیان کروں گا یہاں سے آگے. نمبر 1، وسیلہ اور ہدف امام کا ساتھ دینا، یعنی آپ کا ہدف بھی مقدس ہو اور وسیلہ بھی مقدس ہو. آپ کا ہدف اور آپ کا وسیلہ ان کے درمیان آپس میں امانگی ہو. بعض اوقات ممکن ہے ہدف مقدس ہو لیکن وسیلہ ٹھیک نہ ہو. امام کا ساتھ وہ دے سکتا ہے جو وسیلے کو وسیلہ سمجھے اور ہدف کو ہدف سمجھے. بعض اوقات ہم وسیلے کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. جو وسیلے کو مقصد سمجھ لے وہ امام کے ساتھ نہیں چل سکتا. نماز وسیلہ ہے قرب الہی کا. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. یہ وسیلہ ہے. قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے. ہدف کیا ہے؟ قرب خدا ہے. عزاداری بھی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، قرب الہی کی منزل پر فائز ہونے کا وسیلہ ہے عزاداری. اگر وسیلہ ہدف بن جائے تو وہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے. اس میں جمود آ جاتا ہے، اس میں روانی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ نماز پڑھتا ہے تو متکبر ہوتا چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو مغرور ہوتا چلا جاتا ہے. میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں راہ خدا میں بہت خرچ کرتا ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا زائر ہوں، میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بانی مجلس ہوں، میں ماتمی ہوں، میں نواخان ہوں. جب بھی وسیلہ ہدف بن جائے وہ غرور لے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے نمازی ہونے کی وجہ سے بے نمازوں سے نفرت کرتے ہیں. جب بھی وسیلہ ہدف ٹھہرتا ہے پھر وہیں پر ایک ایسے کولو کے بیل کی طرح حرکت ہوتی ہے جیسے چکر میں آپ لگے ہوئے، بس وہیں پر جس کی کوئی منزل نہیں ہے. عزاداری کو دیکھ لیں آپ. عزاداری سید الشہداء ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے قرب الہی کا. لیکن جب یہ وسیلہ ہدف بن جاتا ہے پھر اپنی وہ مقصدیت کھو بیٹھتا ہے. پھر اسی عزاداری میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور یہی عزاداری بربادی لے کے آ جاتی ہے. 2 جگہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ہی بیچ میں گلی ہے، ایک طرف امام بارگاہ، دوسری طرف ایک ہی وقت میں مجلس ہو رہی ہے. ایک بانی کہتا ہے کہ جو میرے پاس پڑے گا وہ وہاں نہیں پڑے گا، وہ کہتا ہے جو میرے پاس پڑے گا وہ وہاں نہیں پڑے گا. یہ کیسی عزاداری ہے؟ یہ کس طرح کی عزاداری ہے؟ کیا یہ عزاداری منزل تک پہنچائے گی؟ کیا یہ عزاداری مقصد تک لے جائے گی؟ کبھی نہیں لے جا سکتی. یہ جو وسیلہ تھا اب یہ مقصد بن گیا ہے اور پھر انسان کے لیے غرور آور ہے. اس سرزمین پر، اس علاقے کے اندر جن لوگوں نے عزاداری قائم کی، ان بزرگوں کی اگر انسان تاریخ پڑھے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کتنا تقدس تھا اس کے اندر، کتنی اہمیت تھی اس کی. کہیں ٹکراتی نہیں تھی آپس میں عزاداری. ایک علاقے کی دوسرے علاقے کے ساتھ تعلق، مجالس کی ٹائمنگز ایسی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، شریک ہو سکیں، ساتھ دے سکیں. یہ نہیں تو سکے ایک پڑھنے والا میرے پاس آیا تو وہاں نہیں جا سکتا، وہاں آیا تو وہاں نہیں جا سکتا. ایسے نہیں تھا. یہ عزاداری یہ کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو گئی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو گئی ہے جس سے خوشبو کے بجائے بعض اوقات تعفن آتا ہے. تعفن. یہی عزاداری پھر کیا کرتی ہے؟ ہمیں تقسیم کرتی ہے، ٹکڑوں میں بانٹتی ہے. یہاں سے اسی ممبر سے امام کا ساتھ دینا یعنی وسیلے کو وسیلہ سمجھنا اور مقصد اور منزل کو منزل سمجھنا. امام کی معرفت بہت ضروری ہے امام کا ساتھ دینے کے لیے. اگر آپ کو امام کی معرفت نہیں ہوگی، امام کے اصولوں کی معرفت نہیں ہوگی، کیسے امام کا ساتھ دیں گے ہم لوگ؟ امام نے ہمیں سکھلایا ہے
کہ ہدف قرب الہی ہے، ہدف خدا ہے، ہدف پوری بشریت کو خدا کی طرف لے جانا، یہ مقصد ہے امام کا۔ اب آپ اپنے ممبر کو دیکھ لیں کیا حالت بن گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی شاید ڈکی چھپی نہیں رہتی۔ یقین کر لیں بعض اوقات شرم سے سر جھک جاتا ہے، واقعاً ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آدمی کیا کرے؟ ہمارا شعور اور بصیرت اتنا کم ہو گیا ہے، اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ آپ سے پوچھتا ہوں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ لوگوں نے کہا جائے گا۔ کہا کتا نماز پڑھتا تھا؟ کہا نہیں۔ روزہ رکھتا تھا؟ نہیں۔ حج کرتا تھا؟ نہیں۔ زکوٰۃ دیتا تھا؟ نہیں۔ خمس دیتا تھا؟ کہتا کہ اصحاب کہف کا کتا پھر نماز کتا جو روزہ نہیں رکھے، حج نہیں کرے، کچھ نہ کرے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، ہمارے بیت کے در کے کتے نہیں جنت میں جا سکتے۔ کسی نے اس کو کہا کہ بابا اس کتے پر نماز فرض نہیں تھی، ہمارے بیت کے دروازے کے ایسے کتے ہیں جن پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، خمس فرض ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیسے مغالطہ ہے؟ کس طرح کا مغالطہ ہے؟ ممبر حسینی سے مغالطہ، وہ مغالطہ جو امیر شام کے ممبروں سے ہوتا تھا آل رسول کے خلاف۔ دوستو امام کا ساتھ دینا یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ہدف بن چکا ہے۔ یہاں سے شیعہ قوم کو توڑا جا رہا ہے، جوڑا نہیں جا رہا۔ مولا علی کی ولایت کے نام پر توڑا جا رہا ہے۔ دین عجیب، ہم سادہ لوگ ہیں، ہم اسے علاج کرانا چاہیں تو بہت ہی ماہر ڈاکٹر سے کوشش کرتے ہیں علاج کرانا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، پھر بھی اسپیشلسٹوں میں بھی جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کے پاس جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں غذا ملاوٹ والی نہ ہو، خالص ہو، درست ہے، اچھی جگہ سے لے۔ دین کس سے لینا چاہیے؟ خیبت کبریٰ میں فقہاء اور علماء سے لینا چاہیے، ہم ان سے لینے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی ہر چیز ہم ڈاکٹر کی مرضی کی دوا لیتے ہیں، ہم ہر چیز اسپیشلسٹ کی مرضی کی استعمال کرتے ہیں، لیکن دین ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے، اللہ اور رسول اور امام کی مرضی والا دین نہیں چاہیے۔ امام کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا ایسے۔ جب امام کے ساتھ چلیں گے ہماری مرضی ختم، اصل مرضی امام کی۔ انی سلمان لمن سالمکم انی